السلام علیکم بچوں. ہم نے پچھلے ٹاپک میں یعنی پرسیکیوشن اگینسٹ دا پروفٹ میں یہ ڈسکس کیا تھا کہ یہ دو طرح سے کویشچن آتا ہے. ایک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ جو پرسیکیوشنز قریش نے کی ہیں، اور دوسرا جو ان کے جو ارلی فالوورز تھے ان کے اگینسٹ جو قریش مکہ نے مظالم کیے، ان کی تفصیل کیا کیا ہیں. تو آج ہم یہ دوسرے والا ٹاپک پرسیکیوشن اگینسٹ دا فالوورز پڑھیں گے. ہم نے اس کے لیے اپنے طور پہ ایک ٹائٹل سجیسٹ کی ہے، دا میکن کروسیبل، یعنی مکہ میں جو آزمائش، جو امتحان، سخت امتحان آیا مسلمانوں پہ، یہ رکھا ہے. نیمز، ایڈورسریز اینڈ ریزیلینس آف دا ارلی مسلم کنورٹس. یہ ہم نے نوئنگلی یہ چیز یہیں شروع میں اسکرین پہ آپ کو دکھا دی ہے کہ آپ جن لوگوں پہ ظلم ہوا ان کے نام لکھیں گے، ان کے دشمنوں یعنی جن لوگوں نے ان پہ ظلم کیا ان کے نام لکھیں گے، اور اس دوران ان کا ری ایکشن کیسا تھا یہ لکھیں گے. یہی اصل میں یہ سوال ہے. انٹروڈکشن میں آپ لکھ سکتے ہیں کہ یہ سارا ماحول ہی بہت ولنریبلٹی کا ماحول ہے، جہاں پہ جو نئے اسلام قبول کرنے والے لوگ ہیں ان کو بہت سارے ڈینجرز ہیں. دی ایگریسرز کون ہیں یہاں پہ، یعنی ظلم کرنے والے کون ہیں؟ ہیلڈ سسٹمیٹک قریش ٹرائب ہے. یہ انہوں نے کیا کیا؟ ہیلڈ سسٹمک سوسائٹل اینڈ اکنامک پاور ان مکہ. They vehemently opposed Islam's teachings and utilized extreme violence to suppress the movement. اب آپ یہ انٹروڈکشن میں لکھ رہے ہیں کہ اگریسرز کون ہیں، vulnerable کون لوگ ہیں، ظلم ہو کس پہ رہا ہے؟ The early believers, those without strong tribal affiliations, foreigners or slaves had absolutely no legal or social protection against physical torment in Meccan society. یہاں پہ ہم نے خاص طور پہ ان لوگوں کا ذکر زیادہ کرنا ہے جو آلریڈی ولنریبل تھے، سوشلی پہلے ہی کمزور تھے. حالانکہ انہوں نے انفلوئنشل لوگوں کو بھی، بعض نے جن میں آگے جا کے آپ تفصیل میں دیکھیں گے، ان کو بھی انہوں نے اسپیئر نہیں کیا. لیکن انٹروڈکشن میں آپ ایسے انٹروڈکشن بنا لیں. شروع کے مسلمان صحابہ پہ جو مظالم ہوئے ہیں، جو جس طرح کا ٹورمنٹ ان پہ کیا گیا ہے، ان کے کئی سٹائلز ہیں. تو ان کو بھی آپ 2-3 لائنوں میں جنرلی بھی لکھ سکتے ہیں، باقاعدہ 1 by 1 ایگزامپلز دینے سے پہلے. یہ بھی یاد رکھیں، یہ بھی بہت فیمس کویسچنز ہیں، اور جو فیمس کویسچنز، پاپولر کویسچنز ہوتے ہیں، ان کی مارکنگ سکیمز باقاعدہ یہ لکھ رہی ہوتی ہیں، یا ایگزام رپورٹس میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ فیمس کویسچن ہے، اور اس میں نارملی کیمبرج ایگزامنرز غلطی ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے. تو میکسیمم نمبرز آف انسیڈنٹ ہم آگے چل کے لکھیں گے، لیکن شروع میں ایک جنرل ڈسکرپشن لکھتے ہوئے ہم لکھ رہے ہیں، دا قریش یوٹیلائز دا ہارش ڈیزرٹ کلائمیٹ اٹ سیلف، اسکوچنگ سینڈ، ریڈ ہاٹ آئرنز، برننگ کولز اینڈ سفوکیشن ویئر ڈینس اسموک. ایک طرح کی جو پرسیکیوشن تھی وہ ایسی تھی. Second type of it was extreme physical brutality, that was converts faced systematic physical destruction including crushing weights placed on chests, severe beatings, being dragged through streets by the neck or feet, and targeted assassinations. قتل تک کیا گیا شروع کے صحابہ کو. سوشل اینڈ سائیکولوجیکل میں کیسا تھا؟ جیسے رسول اللہ کے زمانے میں بھی نظر آیا، ان کے کیس میں بھی persecution extended to public humiliation, imprisonment, and the severing of familial ties to force renunciation of the faith، کہ کسی طرح بس اپنا عقیدہ چھوڑ دیں. تو انیٹمی ان جنرل جو تھی مکن پرسیکیوشن کی ایسی تھی، دیکھنے میں اگر سب کو ایک ہی نظر میں دیکھا جائے تو اس طرح کی نظر آتی تھیں یہ پرسیکیوشنز. سب سے پہلی اگزامپل جو ہے وہ حضرت عمار ابن یاسر کی فیملی کی اگزامپل سے شروع کر لیں. دی الٹیمیٹ سیکریفائس ہے. عمار ابن یاسر کی والدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی پہلی شہید ہیں. تو یہ جب لکھیں گے ڈیٹیلز تو یاد رکھیں ان کی شکل ایسی ہی ہونی چاہیے. پہلے اس جو شخص ہیں جن پہ ظلم ہو رہا ہے، صحابی یا صحابیہ، ان کے بارے میں بتائیں وہ کون ہیں، ان کا نام کیا ہے، اور ان کے سوشل حالات کیسے ہیں. مثال کے طور پہ یہاں دیکھیں، دا فرسٹ مارٹر ان اسلام ہیں سمیہ. تو ہم لکھ کیا رہے ہیں کہ فرام یمن possessing zero tribal support in مکہ. یمن کے لوگ ہیں، بہت ہی غریب ہیں. ٹورمنٹ کیا ہو رہے ہیں؟ endured severe beatings and forced to lie on burning desert sand. اس پوری فیملی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. یاسر والد ہیں، سمیہ والدہ ہیں، اور عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جوان صحابی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. بہت غریب لوگ ہیں. کلائمیکس کیا ہوتا ہے؟ ابو جہل speared سمیہ making her the first martyr in Islam.
ایک نیزے کے ذریعے بہت ہیوملیٹنگ طریقے سے سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو جہل شہید کر دیتا ہے. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کنسولڈ the family, affirming Ammar's unwavering faith and promising the family of Yasir's admission to paradise. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاندان کی خاص طور پہ عمار ابن یاسر، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت تعریف کی اور ان کی شہادت کا خاص طور پہ ذکر کیا اور کہا کہ یہ لوگ ایمان سے ہیں اور جنت میں یقیناً داخل ہو جائیں گے. دوسرا مشہور واقعہ حضرت بلال ابن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. دی انبریکیبل وائس آف بلال. ایکٹرز کون ہیں، کون لوگ اس میں انوالو ہیں؟ بلال ابن رباح ہیں جو ایک غلام ہے، اور ان کے جو ماسٹر ہیں ان کا نام امیہ ابن خلف ہے. یہ ماسٹر بھی ہیں اور پرسیکیوٹر بھی ہیں. فورسڈ آن ٹو ایکسکروشنگلی ہاٹ پیبلز، ان کو گرم پتھروں پہ لٹایا جاتا. A massive heavy rock placed directly on his chest, pinning him down, and then dragged through the streets of Makkah with a rope bound around his neck. لیکن اس سارے ظلم کے واقعے میں اگر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسپانس دیکھیں تو وہ ہوتا احد احد. وہ کہتے رہتے، شروع میں وہ اللہ احد کہا کرتے تھے، لیکن پھر ظلم کی حد اتنی بڑھ جاتی کہ صرف ایک ہی لفظ ادا کرنے کے قابل رہ جاتے، اور وہ احد تھا، یعنی گاڈ از ون، گاڈ از ون. ریزولوشن کے بارے میں ذکر کریں کہ حل کیسے ہوا یہ مسئلہ، کہ آخر کار حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت بلال کو خریدا اور ان کو آزاد کر دیا، کیونکہ وہ امیہ بن خلف کے غلام تھے. جب آپ دو یہ واقعات لکھ چکے ہوں تو یہ بھی ساتھ ہی بتاتے جائیں شروع میں ہی کہ ایسا نہیں تھا کہ قریش صرف غریب لوگوں کو نشانہ بنا رہے تھے، بلکہ کچھ بہت نوبل ہیریٹیج کے لوگ تھے، جیسے عثمان ابن عفان اور مصعب ابن عمیر وغیرہ، جو غریب لوگ بھی نہیں تھے، بہت اچھے انفلوئنشل ویلدی لوگ تھے، لیکن ان کو بھی یہ پرسیکیوشنز فیس کرنا پڑی. جیسے حضرت عثمان کے کیس میں لکھیں گے، ان کے اپنے انکل ان کے خلاف پرسیکیوشن کرتے تھے، اور میتھڈ اس کا کیا ہوتا تھا، ریپ ٹائٹلی ان پام لیوز اینڈ سفوکیٹڈ ود ڈینس اسموک ٹو فورس ہم ٹو ریناؤنس ہز فیتھ. مصعب ابن عمیر کے کیس میں کیا ہوتا تھا، ان کی اپنی ماما ہی یعنی ان کی مدر ہی ان کو پرسیکیوٹ کرتی تھیں، اور طریقہ کیا اختیار کرتی تھیں، انٹائرلی ڈسونڈ، ان کو گھر سے ہی نکال دیا، اسٹاروڈ، بھوکا رکھا، and subjected to severe physical torture that permanently marred his physical appearance. مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل صحابی ہیں اور بہت خوش شکل خوبصورت آدمی ہیں، اور ان پہ لیکن اتنا ٹارچر ان کو کیا اور اس طرح کا ان پہ تشدد کیا گیا کہ ان کی خوبصورت جو سکن تھی اس کو بھی باقاعدہ نقصان پہنچا، اور اتنے امیر خاندان کے ہونے کے باوجود کیونکہ اپنے ہی فیملی کے لوگ خلاف ہو گئے تو ان لوگوں نے بھی پرسیکیوشنز فیس کی. انہی مظالم کے واقعات کے دوران کچھ دلچسپ صورتحال بھی پیش آئی. جب لوگ طاقتور ہوتے تھے تو بعض اوقات طاقتور ہوتے تھے فائنینشلی یا فزیکلی، تو وہ کچھ ریئیکٹ بھی کرتے تھے بعض اوقات، یا کوئی اور ان کے بہاف پہ ریئیکٹ کرتا تھا. نیئر دا کعبہ ایک ایونٹ اب ہو رہا ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ بڑے جذباتی آدمی ہیں شروع میں، اور کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے اور جو صورتیں یا قرآن اللہ کے نبی پہ نازل ہو رہا ہے وہ کہیں بھی تلاوت کیا جا سکتا ہے. تو انہوں نے کیا کیا، بہت بہادری سے جا کے سورہ الرحمن کی اونچی آواز میں تلاوت شروع کر دی مکہ میں خانہ کعبہ کے بالکل قریب. اور اس کا کانسیکوینس کیا ہوا کہ سیویئرلی انجرڈ بائی enraged disbelievers who violently opposed this public act of faith. انہوں نے ان کو باقاعدہ زخمی کرنے کی کوشش کی، وہاں جھگڑے جیسی صورت پیدا ہو گئی، لیکن بہت بہادری سے ایک دفعہ یہ ڈیفائنس کا ایکٹ جو ہے یہ کر دیا حضرت عبداللہ ابن مسعود، اور ان کو یاد رکھا جاتا ہے ان کی اس چیز کے لیے. مسجد حرام میں ایک اور واقعہ ہو رہا ہے. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور صحابی ہیں، وہ ڈکلیئرڈ ہز ایکسیپٹنس آف اسلام اوپنلی ودن دی سینکچری. وہیں پہ مسجد میں گئے، وہ جو عبادت گاہ اس وقت تھی، مسجد تو اس وقت نہیں کہا جاتا تھا اس کو، لیکن حرم تھا باقاعدہ، کعبہ کے لوگ، مکہ کے لوگ بھی عزت کرتے تھے اس جگہ کی، اور وہاں پہ اکٹھے بھی ہوتے تھے. تو وہاں جا کے اناؤنس کر دیا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. endured intense mob led beatings، ان کو بہت سارے لوگوں نے مارنا شروع کر دیا. اس دوران عباس جو رسول اللہ کے چچا تھے وہ یہاں آئے، پہنچے، انہوں نے ان کو بچایا بھی، اور یہ بھی بتایا کہ یہ غفاری قبیلے سے ان کا تعلق ہے، بہت نقصان ہو سکتا ہے. ان لوگوں کو یاد کرانے کی کوشش کی جو ان کو مار رہے تھے، اور اس طرح
ان کے انفلوئنشل بیک گراؤنڈ کی وجہ سے کسی حد تک وہ محفوظ رہ گئے حضرت عباس کی انٹرونشن کی وجہ سے. کچھ اور ایونٹس بھی لکھیں گے بتایا ہے کیونکہ یہ فیمس کویشچن ہے اور جب تک زیادہ ایونٹس آف پرسیکیوشن نہ لکھے جائیں تو آنسر بہت اچھی سے مکمل نہیں ہوتا اور مارکس اس میں ڈیڈکٹ ہو سکتے ہیں. تو کچھ اور لوگ بھی ہیں, اگین یہ کمزور لوگ ہیں لیکن بہت بہادر ہیں, ویک بھی ہیں, ویک ان بوتھ ٹرمز لائک فزیکلی بھی ویک ہو سکتے ہیں اور سلیوز بھی ہیں. تو ان میں سب سے اوپر خباب ابن ارت ہیں, وہ ام انمار نام کی ایک خاتون کے غلام ہیں. ان کو ریڈ ہاٹ آئرنز پہ لٹایا جاتا ہے یہاں تک کہ forced onto burning coals with a person standing on his chest, یہاں تک کہ ان کے جسم کی سکن اترنا شروع ہو جاتی. faith remained entirely unshaken, یہ پھر بھی اس کا رزلٹ رہا, انہوں نے اپنا دین چھوڑنے پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا. ابو فقیہ ایک اور شخص ہیں, یہ بھی غلام ہیں, صفوان ابن امیہ ان کے مالک ہیں. وہ ان کو dragged by his feet across violently hot desert sands, ان کو بھی حضرت بلال کی طرح باندھ کے پاؤں سے گرم ریت پہ گھسیٹا جاتا. آخر کار حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو خریدا اور آزاد کیا. زنیرہ نام کی ایک اور خاتون ہیں, بہت مشہور یہ واقعات ہیں جس میں ابو جہل اور عمر ابن خطاب اپنے اسلام قبول کرنے سے پہلے باری باری ان کو تشدد کیا کرتے, یہاں تک کہ ان کی نظر چلی گئی ایک دفعہ. اور یہ تفصیل سے یہ واقعہ بیان ہوتا ہے سیرت کی کتابوں میں کہ جب ان کی نظر چلی گئی زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی, تو ان کو تنقید کرتے قریش کے لوگ اور مذاق کرتے کہ ان پہ ان کے خداؤں کا عذاب نازل ہوا ہے. اور جب انہوں نے دعا کی اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو ان کی بینائی اللہ نے ان کو لوٹا دی, انہیں نظر آنا شروع کیا. تو تب کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جادو ہے. تو کسی بھی صورت خیر قریش کے لوگ ان مسلمانوں کو چین نہیں لینے دیتے تھے. آخری قصہ جو اس میں اور لکھیں گے وہ لبینہ ایک خاتون ہیں, یہ بھی ایک سلیو گرل ہیں. محمد ابن حبیب اور عمر ابن الخطاب ان کو ٹارچر کیا کرتے, انہوں نے بہت فزیکل ٹارچر برداشت کیا. آخر کار حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو خرید کر آزاد کر دیا. یہ کنکلوڈنگ سر ریمارک آپ اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں کہ ہم نے اسی آنسر میں, چھوٹا سا ایک آنسر ہے جو ایک 10 مارک کویشچن کے لیے آپ لکھ رہے ہیں کیمبرج کے لیے, اس میں آپ اگر غور کریں ایک ہی جگہ ایک ہی آنسر میں آپ کو نظر آئے گا کہ بلال ابن ربا, لبینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ام امیس, نادیہ, زنیر اور ابو فقیہ جیسے یہ سب لوگ پہلے شروع میں غلام ہیں, غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں, اور پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے شخص ہیں جو شروع میں ان 6 کے 6 غلاموں کو مختلف وقتوں میں خریدتے ہیں اور آزاد کر دیتے ہیں. اور یوں یہ ایک نیٹ ورک آف لبریشن ہے. بہت اچھا سا ہم نے اس کا ایک ٹائٹل رکھا تاکہ یہ سمجھ آئے کہ اسلام انسانوں کو غلام بنانے نہیں آیا تھا, وہ ان کو آزاد کرنے آیا تھا. اور اسی طرح کے اسپرٹ کے ساتھ شروع میں یہ جو شروع کے غلام لوگ تھے جو پہلے نسل در نسل سلیوز چلے آ رہے تھے, بعد میں آگے چل کر یہ کتنے بڑے صحابہ بنے اور انہوں نے دنیا کو بالکل ایک نئی نظر سے دیکھا اور ایکسپیرینس کیا. آپریشن کا ذکر کرتے کرتے کنکلوڈنگ ریمارکس کی طرف بڑھتے ہوئے آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ اللہ ان لوگوں کا ذکر کیسے کیا کرتا تھا جو ان ظلم ہوئے ہوئے لوگوں پہ, جن پہ ظلم ہو رہا تھا, جو اپریسڈ لوگ تھے, جو انڈر پریولیج تھے, ان کے لیے جو لوگ کوشش کرتے, ان کو آزاد کرانے کی کوشش کرتے, ان کی ہیلپ کرتے. تو اللہ ان کے بارے میں کیا کہتا ہے, and the pious person will be kept far away from it, who gives his wealth to purify himself from sins, and he does not spend to return the favor done to him by others, except to seek the sole pleasure of his Creator, the Most High, and he will surely be pleased soon when he will be admitted to paradise. اس کے بارے میں قرآن کے ریویلیشنز جو ڈائریکٹلی پریز کرتی ہیں سسٹمیٹک لبریشن ایفرٹس کو جو مکہ میں اس وقت ہو رہی تھی جب یہ لوگ غلام تھے اور ان کو آزاد کیا جا رہا تھا, جیسا کہ it immortalized the actions of those like Abu Bakr who surrendered their personal wealth to free persecuted believers solely to seek the pleasure of the Creator. ان کو آزاد کرانے کے پیچھے حضرت ابو بکر اور ان جیسے اور صحابہ جنہوں نے ایسے غلاموں کو جن پہ ظلم ہوتا تھا صرف اس وجہ سے کہ وہ غلام تھے اور لوگوں کے ظلم کے نیچے دبے ہوئے تھے, ان کو آزاد کرانے کا مقصد صرف یہ ہوتا تھا کہ خدا ان سے راضی ہو جائے. تو اللہ نے باقاعدہ ایک آیت نازل کی اور اس میں ان لوگوں کی تعریف کی جو ایسی نیکی کا کام کرتے تھے.
اس آزمائش کو کنکلوڈ کرنے کے لیے جو لوگ اتنی مشکل اٹھا رہے تھے، آپ کنکلوژن میں لکھ سکتے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا تھا اصل میں. تو آرڈیل کیا تھی؟ دا کریش ویپنائز دیئر انوائرمنٹ اینڈ سوسائٹل اسٹرکچرز انفلیکٹنگ ایبسولوٹ فزیکل ایموشنل اینڈ سائیکولوجیکل ٹارمنٹ ٹو ایریڈیکیٹ نیسنٹ بلیف سسٹم. بالکل جو ابھی مذہب کا نظام بنا تھا بالکل نیا، اس کو شروع میں ہی اس طرح ٹرامیٹائز کر کے لوگوں کو ختم کرنا چاہتے تھے. لیکن اس کا رسپانس کیا تھا؟ اسٹرپڈ آف ورلڈلی پروٹیکشن the early Muslims drew strength from Prophet صلی اللہ علیہ وسلم's leadership, meeting profound brutality with unbroken conviction. ان پہ جیسا بھی ظلم کیا گیا رسول اللہ کی محبت و اطاعت میں انہوں نے اس کو برداشت کیا، اور کبھی انہوں نے اپنے مذہب کو چھوڑنے کا نہیں سوچا، اور استقامت سے اپنے اسلام پہ، اپنے دین پہ قائم رہے. The enduring legacy تھی یہ. Their unwavering determination transformed extreme adversity into a profound testament of faith. The Meccan crucible did not destroy the early believers. It forged a resilience that continues to inspire generations. شروع کے انہی لوگوں کے یہ واقعات ہیں جن کی وجہ سے آگے چل کے مسلم دنیا میں ہمیشہ اسلام کی قدر و منزلت باقی رہی. لوگوں نے اسلام سے محبت کی. کبھی بھی اگر مشکل آئی تو بعد کے لوگوں نے بھی انہی لوگوں کی مثالوں سے سیکھ کر اپنے دین سے محبت کی اور اسے نہیں چھوڑا. آئیے اب آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں سوال کیسے آتے ہیں اور ان کے اس آنسر کے 4 حصے کیسے بنائے جا سکتے ہیں. پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ یہ بہت مشہور کویشچنز ہیں، بہت دفعہ ریپیٹ ہوئے ہیں، تو ان کی ایگزامپل ذرا چیک کریں. 2011 میں اور 2016 میں کویشچن آیا ڈسکرائب دی ڈیفیکلٹیز فیسڈ بائی دا فالوورز آف دا پروفٹ ان مکہ. الفاظ سادہ ہوتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہوتا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا کویشچنز ہے. 2012 میں اور سمر 23 میں دوبارہ سے کویشچن آیا انہی ایک الفاظ میں، ڈسکرائب دا پرسیکیوشنز فیسڈ بائی دا فرسٹ مسلمز ان مکہ. پھر 2013 میں کویشچن آیا گیو این اکاؤنٹ آف دا پرسیکیوشنز فیسڈ بائی دا ارلی کنورٹس ٹو اسلام ان مکہ. یعنی 2 ہی لفظ استعمال کر رہا ہے کیمبرج، یا فالوورز آف دا پروفٹ کہتا ہے ارلی فالوورز، یا ارلی کنورٹس کہتا ہے. تو 2017 میں دوبارہ کویشچن آیا دا مسلمز ان میکہ فیسڈ لاٹ آف ہاسٹیلٹی. اس دفعہ اس نے ٹورمنٹ کو چھوڑ کے، پرسیکیوشن کو چھوڑ کے ہاسٹیلٹی کا لفظ استعمال کیا، ڈسکرائب دی پرسیکیوشن اگینسٹ دا فالوورز ایٹ دس ٹائم. 2020 میں دوبارہ کویشچن آیا ڈسکرائب دا مین ڈیفیکلٹیز فیسڈ بائی دا ارلی فالوورز آف اسلام. اور آخری دفعہ ابھی ریسنٹلی ونٹر 25 میں کویشچن آیا گیو این اکاؤنٹ آف دا پرسیکیوشن سفرڈ بائی دا نیو فالوورز آف اسلام ان میکہ. ولنریبل ڈیموگرافکس دکھائیں گے آپ کہ کون لوگ تھے، کہاں سے آ رہے تھے، کیوں ان پہ ظلم ہو رہا تھا، اور ظلم کرنے والے کون لوگ تھے. پھر یہ دکھائیں گے کہ اس میں طریقے کیا ہوتے تھے، لوگ کس طرح سے ظلم کرتے تھے، اور آخر میں یہ بھی بتائیں گے کہ اس کا رزلٹ کیا نکلتا تھا، لوگ کیسے اس کو فیس کرتے تھے اور اپنے دین پہ قائم رہتے تھے. اس کے بہت اپیرنٹ 4 حصے تو نہیں ہیں، ظاہری بات ہے. 4 حصے یوں ہی کہا جا سکتا ہے کہ ایک انٹروڈکشن بنائیں اور اینڈ پہ ایک کنکلوژن بنائیں اور درمیان میں ساری ڈیٹیلز لکھ دیں. لیکن کچھ ہم نے بریک کرنے کی اس کو کوشش کی ہے 4 حصوں میں. ایکسٹریم فزیکل ٹورمنٹ کا ذکر پہلے کیا ہے، جیسے خباب ابن ارت اور ابو فقیہ اور حضرت بلال ابن رباح کا شروع میں ذکر کرتے ہیں، اور حضرت عمار کا بھی ذکر کر سکتے ہیں. اور پھر فیملیل اینڈ ٹرائبل بیٹریل میں بتائیں کہ عمار ابن یاسر ہیں، عثمان ابن عفان ہیں، مصعب ابن عمیر ہیں. پہلا قصہ جو ہے عمار ابن یاسر کا، اس میں خاندان کا ذکر ہے. پھر عثمان ابن عفان کی اپنی فیملی ان کے خلاف ہے، مصعب ابن عمیر کی بھی اپنی فیملی ان کے خلاف ہے. سفرنگ آف دا ویمن کو علیحدہ سے ذکر کر سکتے ہیں، جیسے زنیرہ، نہدیہ اور ام امیس اور لبینہ وغیرہ. اور اینڈ پہ جا کے ان لوگوں کا، خاص طور پہ ان لوگوں کا ذکر جنہوں نے باقاعدہ ڈیفائی بھی کیا، اور پھر حضرت ابوبکر کا ذکر جنہوں نے ان لوگوں میں سے بہت سے لوگوں کو آزاد کروایا. تو یہ اس سوال کے 4 حصے ہو سکتے ہیں آنسر کے. پریکٹس کریں، اس کو لکھ کے دیکھیں، اپنا بہت سا خیال رکھیں، اچھی تیاری کریں. اللہ حافظ، السلام علیکم.